سے ہے، اور ہمیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے، دشمن ہمارا جو ہے وہ ہمیں ایسی جنگ میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی جنگ میں شامل کر لیتا ہے کہ وہ خدا سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جاب میں، گھر میں، یا کسی بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، وہ ایسی رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ ایسے منصوبے بناتا ہے، اس طرح کے طریقہ کار آپ کے خلاف بنا لیتا ہے کہ آپ شرمندگی کے باعث، اور اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، لڑائی جھگڑا اور بھوک، بے روزگاری، تنگ دستی، قرضہ، اور اس کے ساتھ ہی بچوں کی نافرمانی، شوہر کی بے وفائی، اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ بے دل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اس کی 15ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا تواریخ اس کا 15واں باب اس کے 20واں باب اس کی 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، 15واں باب اس کی 20ویں آیت، بیسواں باب اس کی 15ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور وہ کہنے لگا، آئے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور آئے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس کی ہے، تمہاری نہیں ہے، چاہے کتنے انبوا ہو گئے۔ انبوا تھا، لشکر تھا، کون کون تھے؟ ہم پڑھتے 20ویں باب کی پہلی آیت، بنی مواب، بنی عمون، اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی، تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوا تیرے مقابلہ کو آ رہا، اور دیکھو حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے، اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ اور پھر خداوند بات کرتا ہے، خدا کے بندہ نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے، ہم 20واں باب 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہ کہنے لگا، آئے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اے بادشاہ یہوشافط تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہم جنگ میں ہیں، ہم جنگ لگی ہوئی ہے، مگر وہ کس کی جنگ ہے؟ خدا کی جنگ ہے، اور ہم جو ہے خدا کی جنگ میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اسی طرح ہمیں روحانی جنگ کا سامنا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن کو اپنی طاقت نہ بننے دیں، بلکہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ فتح ہو چکی ہے۔ فتح ہمارے یسوع مسیح نے صلیب پر کر دی ہوئی ہے، فتح ہمیں مل چکی ہے، اس نے ہمیں اپنی فتح میں شامل کیا ہوا ہے، اور فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ بخشا ہوا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہ وہ ہم پر غالب آئے، دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ ہم نے اس پر غلبہ پانا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے وہ جنگ جیتی ہوئی ہے، اور ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر یسوع مسیح نے ہمیں فتح بخش دیا، اور اس نے خود ابلیس پر فتح حاصل کر کے ہمیں فتح مند کر دیا ہے۔ اب ہم فاتح ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح جو ہے وہ فتح مند ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس کے حملے کے طریقے کیا ہیں؟ ابلیس جو ہے بڑا چلاک اور مکار ہے۔ خدا نے خود کہا کہ
सांप जो है कुल दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक है। खुदा के अल्फाज हैं तो फिर वो चालाक है, वो बड़ा अजदहा, वो सांप, वो मक्कार है और वो चालाक है, और वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ होता है। वो जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं ना, तो वो कहता है कि ये मर्जी, खुदा की मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी ना हो, और जो खुदा ने हमारी जिंदगी में वादे किए हमें ना, वो हमारी जिंदगी में मेरी अजीज बहनों को पूरे नहीं करने देता। वो हमें अब खुदा की बादशाही में गैर मौसर बनाना चाहता है। वो हमें नहीं चाहता कि हम अच्छे उसके कारकुन हो, अच्छे सिपाही हो, अच्छे हम दुआया जंगजू बन जाए, अच्छी कलाम सुनाने वाली बने, हम अच्छे वर्शिपर बने, अच्छे हम साजिंदे बन जाए। आपने देखा है कि जितने वर्शिपर है ना, वर्शिप करेंगे और फिर कलाम जब सुनने की बारी आएगी ना, तो बारी बारी निकलते जाएंगे, और साजिंदों को तो इतना कोई पसीना आ जाता है ना, गर्मी, बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, और फौरन कलाम सुनने का वक्त है तो वो बाहर निकल जाएंगे। ये मेरे अजीजों उसके हमले के तरीके हैं दुश्मन के, और पूरी रात जागेंगे शादियों पर, नाच गाना, और फिर फिल्में देख, हंसी मजाक कर, और जैसे ही दुआ का वक्त आएगा ना, तो वैसे ही नींद आना शुरू करेंगे ना, चलो हम नच टप लिया तो दुआ ही कर लो, पहले शैतान को खुश करते रहेंगे, मगर दुआ का वक्त। और प्रस्तिश रूहानी तौर पर भी आप देख लीजिए, प्रस्तिश करते थकेंगे नहीं, साज बजाते एक गीत के बाद दूसरा गीत और दूसरे के बाद तीसरा, मगर मेरे अजीजों जैसे कलाम की बारी आएगी ना, तो यहाँ तो कहेंगे छोटा सा कलाम हो जाए, शादी ब्याह पर जाएंगे ना, सारे इतने पैसे लुटा देंगे, वेला करा के थकड़गे नहीं, ढोल बजा के थकड़गे नहीं। तो जब दुआ का वक्त आएगा ना, वलीमे पर, स्पेशली वलीमे पर और माइयों पर ही कलाम होता है, तो पास्टर साहब के काम जाके टाइम बड़ा हो गया जी, हॉल से टाइम खत्म होने वाला जी, तो 5 मिनट का कलाम दियो जी। कलाम को सुनने के लिए हम तैयार नहीं। ये किसकी चाल है? अबलीस की, अबलीस का हमला उन जिंदगियों पर जो खुदा से दूर है, और जो खुदा के करीब भी है ना, वो भी बहुत से ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं, मुश्किलात के लिमिटेड कर दिया जाता है उन्हें भी, कि नहीं कितना टाइम है और इस टाइम में हमें करना, हमें पता है कि हम पाबंद होते हैं, मुश्किलात हैं, लाजमी बात